بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزاداران امام مظلوم، 9 محرم بھی آ گئی ہے۔ چند لمحوں کا مہمان ہے علی اکبر۔ کوئی آنکھ ایسی نہ ہو جو آج نمناک نہ ہونے پائے، اس لیے یہ کربلا کی سرزمین کا اگر کوئی وارث ہے تو وہ ہے علی اکبر۔ کربلا میں حسین کے علی اکبر کی وہی عمر ہے جو حسین کی دکھیاری ماں زہرا کی عمر تھی۔ عجب قیامت ہے عزیزان گرامی، آپ نے ذاکر سے کئی حوالوں سے مصائب سنے ہیں۔ سانس لے لیجئے، اس لیے کہ انسان مسلسل گریہ کر نہیں سکتا، تھک جاتا ہے انسان۔ مسلسل گریہ کرنا تو زینب کا کام ہے۔ کون سی مصیبت ہے روز عاشور جب علی اکبر بار بار اپنے بابا کی خدمت میں آتے رہے، کہا بابا قاسم کی لاش کے ٹکڑے بھی آ گئے ہیں، مجھے میدان میں مرنے کی اجازت دیجئے۔ حسین ایک جملہ کہتے تھے، کہا علی اکبر، کہا میں تمہیں کیسے اجازت دوں، تمہیں تو تمہاری پھوپھی زینب نے پالا ہے۔ لکھا ہے مقاتل نے کہ علی اکبر خیمے میں بار بار آتے تھے، اور ایک مرتبہ جب جناب زینب سے الوداع کرنے لگے، مقتل کا فقرہ ہے کہ کربلا کا واحد شہید ہے علی اکبر، جس کے لیے خیمے کا پردہ اٹھتا رہا اور گرتا رہا۔ ارے اٹھتا تھا گرتا رہا، اس لیے کہ کوئی بی بی کبھی بازو پکڑ کے روک لیتی تھی، ارے کوئی ہاتھ تھام لیتی تھی، لیکن مقتل نے عجب جملہ لکھا کہ کوئی بی بی اور بھی تھی جو دامن پکڑ کے روک لیتی تھی۔ عزیزان گرامی، یہ بازو پکڑنے والی شاید کوئی بڑی بی بی ہو، لیکن یہ دامن پکڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ کربلا میں کوئی کم سن بچی بھی تھی جو اکبر کے دامن سے لپٹ کر یہی کہتی تھی، اے بھیا علی اکبر، چچا عباس بھی چلے گئے، ارے ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ عزیزان گرامی، نہ جانے کیسے علی اکبر نے الوداع کیا، لیکن ایک مرتبہ اپنی ماں ام لیلہ کے پاس آئے، کہا اماں روز محشر اگر جناب زہرا کی جب سواری آئے گی اور زہرا سوال کرے گی، اے لیلہ کیا تجھے تیرا اکبر زیادہ عزیز تھا میرے حسین سے، تو آپ کیا کہو گی؟ کہا اکبر جاؤ، میں نے تمہیں الوداع کہہ دیا، جاؤ میں نے تمہیں اجازت دی۔ عزیزان گرامی، اکبر آئے ہیں، ایک مرتبہ حسین اب صاحبان اولاد بیٹھے ہیں، ارے ذرا تصور کریں، ارے 57 برس کا بوڑھا باپ ہے حسین، ارے کڑیل جوان ہے علی اکبر۔ حسین سر سے پا تک علی اکبر کو دیکھتے جاتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، کہا علی اکبر میں کیسے تجھے الوداع کروں؟ ایک مرتبہ علی اکبر کو وداع کیا۔ مقتل کہتا ہے کہ اکبر جا رہے تھے، حسین آسمان کا رخ کر کے روتے ہوئے اکبر کے پیچھے پیچھے جانے لگے، اور یہ جملہ کہتے تھے، پروردگارا میں اسے بھیج رہا ہوں، ارے جو صورت میں، ارے رفتار میں، ارے گفتار میں، ارے کردار میں میرے تیرے حبیب سے مشابہ ہے۔ میں جب بھی اپنے نانا کو دیکھنا چاہتا ہوں تو میں علی اکبر کی زیارت
کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، علی اکبر میدان میں آ گئے، اپنا تعارف کرایا، ایک مرتبہ حملہ کیا۔ لکھا ہے کہ علی اکبر نے پہلے حملے پر 80 ملعون کو واصل جہنم کیا، اور حسین 18 برس سے ایک انتظار میں تھے کہ اکبر مجھ سے کچھ مانگے اور میں اکبر کو کچھ عطا کروں۔ عزیزان گرامی، مدینے میں علی اکبر نے کچھ نہیں مانگا۔ قافلہ مکہ پہنچا، اکبر نے کچھ نہیں مانگا۔ مکے سے کربلا تک علی اکبر نے کچھ نہیں مانگا، مگر مانگا تو اس وقت جب روز عاشور ایک مرتبہ حملہ کر کے علی اکبر اپنے بابا کے پاس آئے، کہا بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے تو میں ان ظالموں کو شام نہ پہنچا دوں تو اکبر نہ کہنا۔ بس عزیزان گرامی، اکبر جانتے تھے کہ خیمے میں پانی نہیں ہے، بچے پیاسے ہیں، لیکن اکبر کیوں آئے؟ اب اپنی آوازوں کو بلند کر لے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اکبر اپنی سوکھی زبان میرے دہن میں رکھ دے۔ عزیزان گرامی، اگر اکبر نہ آتے تو قیامت تک حسین کی پیاس کا اندازہ نہ ہوتا۔ جیسے ہی اکبر نے اپنی سوکھی زبان حسین کے دہن میں رکھی، تیزی سے زبان نکالی، کہا بابا آپ کی زبان پر تو کانٹے پڑے ہیں بابا۔ اب عزیزان گرامی، اکبر ایک مرتبہ واپس میدان میں آئے، 3 دن کا بھوکا ہو پیاسا، کب تک جنگ کرے گا؟ ایک مرتبہ ظالم حسین ابن نمیر نے ایک ایسا نیزہ لے کر اکبر پر حملہ کیا۔ آپ نے سنا ہے یہ برچھی کیا ہوتی ہے؟ مجھے اجازت دے میں برچھی اور گرز کا ترجمہ کر دوں۔ آپ روتے ہوئے عباس کو بھی پرسا دے اور علی اکبر کو بھی پرسا دے، حسین کو پرسا دے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کس بی بی کے پہلو میں زینب آئی ہوگی، اس لیے کہ زینب نے اکبر کو پالا ہے۔ ام لیلہ بھی آئی ہوگی۔ آج زہرا کربلا کی سرزمین ہے۔ عزیزان گرامی، گرز آپ نے سنا ہے کہ عباس کے سر پہ گرز لگا۔ آپ نے سنا کہ جناب زہرا پر جب جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا تو اس میں ایک لوہے کی میخ لگی ہوئی تھی۔ آگ کے شعلوں سے لوہے کی میخ زہرا کے سینے میں پیوست ہوئی، سینے کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ پر وہ دروازے میں ایک میخ تھی جو زہرا کے سینے میں پیوست ہوئی، لیکن جو عباس کے سر پہ جو گرز مارا گیا اس میں کئی میخیں لگی ہوئی تھی۔ عباس کا سر شکافتہ ہوا۔ عزیزان گرامی، کچھ ہتھیار ایسے ہیں جو ظالموں نے صرف حسین پر استعمال کیے ہیں، ایک گرز عباس پہ استعمال کیا۔ اب یہ برچھی سنیں گے عزیزان گرامی، اب قیامت ہے یہاں پر، جو رونے کے لیے آئے پرسا پیش کرے۔ برچھی اس قدر بھاری ہوتی ہے اور تیز دھاری ہوتی ہے کہ اگر کسی سینے میں مار دی جائے تو وہ سینے کے پار ہو جاتی ہے، لیکن جب ظالم حسین ابن نمیر نے اکبر کے سینے میں برچھی کو مارا ہے، برچھی کی یعنی اکبر کے سینے میں توڑ دیتا ہے۔ یہ کہتا تھا کہ میں نے سنا تیرا باپ بڑا صابر ہے، آج میں بھی تو دیکھوں کہ تیرا باپ تیرے سینے سے برچھی آج میں بھی تو دیکھوں کہ تیرا باپ سینے سے برچھی کیسے کھینچتا ہے۔ اکبر نے آواز دی، بابا میری مدد کے لیے آئیے، یا ابت علیک منی سلام۔ حسین خیمے سے لاش علی اکبر تک گرتے تھے سنبھلتے تھے، گرتے تھے سنبھلتے تھے۔ ابھی آپ نے ذاکر سے سنا ہے، کیفیت سنے کہ مقتل میں ایک مرتبہ اکبر کے گرد سارے ملائین کھڑے ہو گئے، حلقہ بنائے۔ حسین جس کے عباس کے بعد کمر ٹوٹ گئی ہو،
ہو حسین ارے کربلا کی زمین پر ارے گرتے تھے سنبھلتے تھے، ارے گرتے تھے سنبھلتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک ملائین سے پوچھتے ہیں کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ ہنستا تھا، حسین کو ڈھکیل دیتا تھا، گرا دیتا تھا۔ وہ حسین ایک مرتبہ آگے بڑھتے، دوسرے ملعون کے پاس پہنچتے کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ ظالم ہنستا تھا، پھر حسین کو دھکا دیتا، حسین گرتے رہے۔ ارے فاطمہ کرو اجرکم علی الحسین۔ عزیزان گرامی، یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، آپ کی اولادوں کو خدا سلامت رکھے۔ آپ نے دیکھا ارے جو کمسن بچے ہیں جو پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے، وہ کونیوں اور گھٹنیوں کے بل چلتے ہیں۔ حسین کو جب ظالموں نے ارے بار بار دھکا دیا، ارے گراتے رہے، حسین نے ایک آواز بلند کی، اکبر کہاں ہو میرے لال؟ ایک مرتبہ کونیوں اور گھٹنیوں کے بل ارے حسین اکبر کے لاشے پر پہنچے۔ اب ایک باپ کے دل سے پوچھئے، ایک مرتبہ حسین نے دیکھا کہ اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، دیکھا کہ سینے میں برچھی کی ہڈی توڑی گئی ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، ایک مرتبہ اکبر کے جسم میں ارے کچھ رمق جان باقی ہے۔ کہا اکبر کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کرو۔ اب عزیزان گرامی، اکبر کی ایک بیمار بہن کو یاد کریے، ارے کربلا میں حسین کی اس بیٹی کو آنے کا بڑا ارمان تھا۔ اکبر نے کہا بابا اگر ممکن ہو تو ایک مرتبہ فاطمہ صغرا سے ملا دو۔ اب حسین نے کہا اکبر ان دو انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ اب جو اکبر نے دیکھا کہا بابا ارے منانا کا روزہ ہے پر فاطمہ صغرا نہیں ہے۔ کہا حجرے میں دیکھو۔ اب جو حجرے میں دیکھا کہا بابا حجرے میں فاطمہ صغرا نہیں ہے۔ کہا اس مقام پر دیکھو، کہا جہاں پر آخری مرتبہ ارے فاطمہ صغرا سے الوداع کیا ہو۔ اب جو اکبر نے دیکھا ایک مرتبہ لاشیں تڑپنے لگا، کہا بابا